السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 سے 16 تک، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ان کو پکا کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، اور تمہارے دین میں طعن کرے تو لڑو ان کفر کے پیشواؤں سے، اماموں سے۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک نہیں ہے ان کی کوئی قسمیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ بہت سارے موقعوں پر ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے اور مدینہ کے بھی لوگوں سے وعدے کیے گئے، اور مسلمان ہمیشہ وعدے کو نبھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اگر وہ اپنے وعدوں کو توڑیں، ان کو قسمیں کھانے کے بعد اس کے خلاف جائیں، جیسے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد انہوں نے 1 سال کے بعد ہی اسے مختلف طریقوں سے توڑا، اور پھر تمہارے دین پر طعن کریں، تم کو باتیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور دین کے شاعر کو طعنہ دیں اور طعنہ زنی کریں، تو یہ پھر ان کا مسلمانوں کا حق ہے کہ کفر کے ان اماموں سے لڑیں۔ اماموں کی بات اس لیے کہ زیادہ تر یہ سردار قسم کے لوگ اور ایلیٹ کلاس کے لوگ ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور چھوٹے لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو اگر ان کو پکڑ لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے اور شرارتیں بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے تو انہیں سمجھانا چاہیے، اگر باز نہ آئیں تو پھر اللہ نے فرمایا مارو ان کو، کیونکہ یہ مارنا بھی کسی کا ذاتی فعل نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹھ کے جس کو چاہے مارنا شروع کر دے، بلکہ قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ حکومت وقت اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہوتا ہے، ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے خلاف دست درازی کرے یا طعنہ کرے اور یا پھر اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اسے پکڑا جائے اور مارا جائے۔ توہین رسالت کا دین بہت سخت قانون ہے اسلام میں۔ کیوں؟ اگر جھنڈے کی حرمت اور قانون کی حرمت کا دھیان رکھنا ضروری ہے تو دین اور نبی کی حرمت کا کیوں نہیں؟ اگر یہ حرمتیں پامال ہوئیں تو کسی مسلمان کی حرمت کا پاس نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے جب مسلمانوں نے اپنی عزت کا احساس نہیں کیا، اپنے دین کو چھوڑا، تو آج نہ صرف یہ کہ ان کی حرمتیں پامال کی جا رہی، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں اور کارٹونز اور جو مرضی لوگ بنانے لگ پڑے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے دین پر جمے نہیں رہے، مسلمانوں نے اپنے دین کو اس مضبوطی سے نہیں پکڑا، اور پھر ہمارا ایسا مزاج بن گیا کہ ہم خود اپنے دین پہ باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے ملک پر، اپنے دین پر اور اپنی اچھی باتوں پر، نیکیوں پر، دینی شاعر پر خود مذاق اڑاتے، کبھی داڑھی کو، کبھی مسجد کو، کبھی حاجی کو، کبھی برقعے اور جنت اور دوزخ، ہر چیز کے ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، فرشتوں پر مذاق ہے۔ تو جب ایک انسان خود اپنے دین پہ بات کرے گا تو دوسروں کی تو زبان لمبی ہوگی نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے عہد کو توڑا اور دین پہ طعن کی تو ایسے پیشواؤں سے تم لڑو، ان کی کوئی قسم نہیں، ان کے کوئی وعدے کا پاس اب نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ انہیں ان کی بیخ کنی کرنی اب ضروری ہے، ان کا منہ بند کرنا اور ان کی شرارتوں کو ختم کرنا اب ضروری ہے۔ مکے میں 10 سال 12 سال مسلمانوں نے ہر طرح کی تکلیفیں سہی تھیں، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لڑو اور مارو قاتلوں کو اور پیشواؤں کو، کفر کے پیشواؤں کو۔ آگے اللہ نے اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، وہموا باخراج رسول، اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تکلیفیں دے دے کر، صحابہ کو پہلے حبشہ کی طرف
ہجرت کرنی پڑی، بعد میں مدینے میں اپنا گھر بار، اپنے گھر والے، اپنی محبتیں سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے اس کی ابتدا کی، یعنی وعدہ توڑنے کی ابتدا انہوں نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور انہوں نے کیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے تمہیں نقصان پہنچایا، تمہیں تکلیف دی، تمہیں دین پر عمل کرنے کے بڑی بڑی سزائیں دی، اب ان سے تم لڑو گے نہیں؟ وہ عہد شکن قوم، ان سے تم نہیں لڑو گے؟ وہ طعنہ دینے والے، وہ تمہارے نبی کو تکلیف دینے والے، تمہیں گھروں سے نکالنے والے، کیا یہ جو ابتدا کرنے والے ہر برائی کی، اب تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار کہ صرف اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ فتح کے وقت کوئی پتہ نہیں تھا کہ کتنی جنگ ہوگی، اور پھر بہت سارے لوگوں کے وہاں اپنے رشتہ دار رہتے تھے کہ ان سے لڑنا پڑے گا، اور وہ لوگ شاید آگے سے کیسے بیہیو ہو ان کا، اور بہت سارے دل میں، اور سارے مسلمان تو ظاہر ہے پکے ایمان کے نہیں تھے، نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، اور نہیں پتہ تھا کہ وہاں ڈھیروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور کسی جنگ کا کوئی موقع پیش نہیں آئے گا۔ لیکن ہر طرح کے جو ڈر انسان کے اندر آتے، اللہ نے فرمایا فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اگر تم مومن ہو تو بے فکر ہو کے اس راستے میں نکلو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، کیونکہ تم نے بڑے دکھ سے ہیں ان کے ہاتھوں سے۔ ویخزیہم، اور انہیں رسوا بھی کرے گا، اپنے ہی شہر میں وہ بے گھر ہو جائیں گے، اپنے ہی اس عقیدت کے مرکز سے، کعبے سے، جن سے ان کی بڑی محبتیں ہیں، اس کی عبادت کرنے سے ہٹا دیے جائیں گے، کیونکہ وہ مخلص نہیں ہیں، مشرک ہیں، اور ایسے مشرک کو اللہ کے گھر آنے کی کوئی اجازت نہیں۔ نکل جائیں گے یہاں سے، جہاں رہے، جہاں جائیدادیں بنائی، جہاں پلے بڑے، نکل دیں۔ کیوں؟ کل کو میرے نبی کو نکالا تھا انہوں نے، انہیں پتہ چلے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا علاقہ، اپنی محبتیں چھوڑنا کیسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوچے اگر کہ کوئی انسان اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے آس پاس سکون سے بیٹھا، اور کوئی آ کے اس کو کہے کہ نکلو یہاں سے، تمہارا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، کتنی اس کی بے عزتی ہوتی۔ تو یہ بے عزتی اللہ ان کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اب تمہاری ہو رہی ہے، تم اپنے ہی شہر میں بے گھر ہو گئے ہو، اور جو تم ننگے ہو کے اور فضول حرکتوں سے میرے گھر کو گندہ کرتے تھے عبادت کے نام پر، وہ سب ختم تمہاری حرکتیں۔ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ اب یہاں شفا صرف بدلہ لینے میں ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کی ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت سکون ملا، جیسے اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان، جو ساری عمر خلاف رہے اسلام کے، تو اچھے لوگ بن گئے، نیک ہو گئے۔ تو کبھی کبھی انتقام سے سکون ملتا ہے کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لیا تو سکون آ گیا، جو دکھ ہمیں پہنچایا تھا ہم نے بھی پہنچا دیا، لیکن کبھی معاف کر دینے سے اور دوسرے کے بدل جانے سے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانے پہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ اتنا انتقام سے سکون نہیں ملتا جتنا کسی دشمن کے بھائی بن جانے سے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تمہیں شفا دے گا، تمہارے سینوں کی وہ تکلیفیں جو بڑے بڑی سہ کے گئے ہو۔ تم حضرت بلال کی تکلیفیں سوچیں، حضرت سمیہ، حضرت خباب بن ارت، اور بے شمار لوگ جو اللہ کا نام لیتے تھے تو مارے کھا کھا کے ان کا برا حال ہو جاتا تھا، ان سب کے سینوں کو شفا ملے گی کہ اسی شہر سے جہاں سے ہمیں نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، یا پھر انہیں اسلام پہ داخل کر دیا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پہ چاہے گا مہربانی کرے گا، اور اللہ نے مہربانی کی کہ ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، اور مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اگر بڑی بڑی نیکی کر لو گے، مکہ فتح بھی کر لو گے، تب بھی میرے آگے جھکے رہنا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان نیکی کر لے اور چھا جائے اپنے اسلام کے ساتھ تو اس نے بہت بڑا کام کیا،
یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، نماز میں پتہ نہیں ہم نے کہاں کہاں دھیان کر لیے، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا ہے، کس خشوع و خضوع سے پڑھا ہے۔ یا اللہ ان کمیوں کوتاہیوں پہ تو ہمیں معاف کر۔ تو کام کتنا بھی بڑا کر لیں، اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو ماضی کے ظلم و ستم کا غصہ تھا، فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جو توبہ کر لے گا اس کے لیے، اس کی بھی توبہ سے تمہیں سکون ہوگا۔ اس فتح مکہ کے بعد 70 وفد آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا پہلے کہ اس طرح اسلام قبول کر لیں گے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں نے کچھ بے دلی سے بھی کر لیا اسلام کے غلبے کی وجہ سے، اسی لیے تو آپ کے وفات کے بعد جلدی ہی فتنہ ارتداد آ گیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اسلام میں آ گئے ہو تو بس تمہیں آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ تو مشکلوں کا راستہ ہے۔ اللہ نے تو ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تمہیں تو ابھی دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے جدوجہد کرنے والا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں اس نے بنایا اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، نہ اس کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تمہاری محبتیں ہی تو دیکھی جائیں گی۔ اگر مکہ میں تمہارے کوئی اپنے تھے لیکن وہ مسلمان اور نہیں تھے، اور مشرک تھے اور کافر تھے، اب تمہیں دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو۔ ان کی محبتیں تم پر غالب آتی ہیں یا اللہ کی محبت تم پہ غالب آتی ہے؟ تو دنیا میں جو بھی انسان دین کی طرف آئے اور اس کی کوشش کرے اور اسے اس راستے میں جدوجہد کرنی پڑے، کسی کو گھر سے، کسی کو اپنے نفس سے، کسی کو معاشرے سے، کسی کو گھر والوں سے، کسی کو اپنی نیند سے، اپنی بھوک سے، تو اللہ دیکھے گا کون کن حالات میں آیا، کس نے کتنی ایفرٹ کی، کیونکہ ہر ایک کو تو وہی ملے گا جتنی وہ ایفرٹ کرے گا۔ بعض لوگوں کے لیے دین پہ آنا آسان ہو جاتا ہے، گھر والے بھی ساتھ دے دیتے ہیں، آنا جانا بھی کوئی مشکل نہیں لگتا، اور دین پہ عمل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، ماحول سیٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو سارا خلاف چلنا پڑتا ہے، گھر میں کچھ اور ہی باتیں ہوتی ہیں، اور ہی ذہن ہوتے ہیں، اور ہی طریقے ہوتے ہیں، جبکہ دین کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں اب اللہ پوچھے کہ نہیں؟ اللہ نے کئی جگہوں پہ یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا۔ پھر سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آزمائشیں تو آئیں گی، آزمائشیں تو اس راہ کا حصہ ہیں۔ تو تم یہ اب یاد، اگر پیچھے تمہیں تکلیفوں کے ٹائم مطلب یاد ہیں کہ کتنی کتنی تکلیفیں تم نے سہی، اور اب جو نئے آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب اسلام میں آئے تو ان کے لیے آسانیاں ہی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا اسلام میں تم کتنے پکے ہو۔ کبھی تم کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس سے، کبھی معاشرے سے، کبھی اللہ کی راہ میں دشمنوں سے، اور پھر تمہاری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، کس کو رکھتے ہو، کس کو چھوڑتے ہو، کیا محبت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور پوری لسٹ، یہ سارا مال اور کاروبار، اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کبھی دوست نہیں کرے چاہے وہ تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، اگر وہ دین پر پکے نہیں ہیں، دین والے نہیں ہیں، تو ان سے کوئی دوستی نہیں۔ جو ان سے دوستی رکھے گا، محبتیں کرے گا، وہ ظالم ہوگا۔ تو بڑی بڑی قربانیاں، محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں اس راستے میں، یعنی دل کا گھٹن ہوگا، تنگ جگہ سے کسی چیز کا داخل ہونا ولیجہ ہے، کہ دل تو ان کی محبتوں سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے ہیں، لیکن وہ اسلام کے خلاف ہو گئے تو اب اللہ کی محبت اندر آنی ہے۔
تو یہ اللہ دیکھے گا، کیونکہ اللہ باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو جو بھی دین کی طرف آئے اسے یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ یہ محبتوں کی راہ ہے، کبھی محبتیں قربان کرنی پڑیں گی اور کبھی محبتیں اللہ عطا کرے گا، اور جو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔